مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کائنات میں ہر شے کے خلق ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور ہدف ہے، اور خدا کی مخلوقات میں جو اشرف مخلوقات ہے اس ذات کو انسان بولا جاتا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ خدا کی سب سے اپڈیٹڈ مخلوق کا نام انسان ہے۔ 4 تقسیمات خلقت خدا کی گئی ہیں۔ سب سے ادنا ترین جو وجود ہے اسے جماد بولا جاتا ہے، جس میں لکڑی ہے، جس میں لوہا ہے۔ کہ ممبر جمادات میں ہے، لوہا جمادات میں ہے۔ جماد اس چیز کو بولتے ہیں جس کے اندر جمود ہے۔ جمود کا مطلب جس کے وجود میں ترقی نہیں ہے۔ یہ ممبر یہاں پڑا ہے تو اگر 2 سال بھی پڑا رہے تو یہ نہیں کہ ممبر 1 ہے تو 2 سال کے بعد 2 ہو جائے، یہ نہیں کہ اس کی ہائٹ اتنی ہے تو 2 سال کے بعد اس کی ہائٹ زیادہ بڑی ہو جائے، اسے جماد بولتے ہیں۔ جماد کے بعد جو دوسرا وجود ہے اسے نبات بولا جاتا ہے۔ جب جماد میں نمو پیدا ہوا، یعنی آپ ایسے سمجھیں دانہ جامد تھا، جب آپ نے مٹی میں ڈالا تو وہ دانے سے شاخہ بنا، تو جب اس میں نمو آیا، جب اس میں ترقی آئی تو وہ پھر منزل نبات پہ آیا۔ لیکن اس وجود میں احساس نہیں ہے۔ آپ درخت کو کاٹو گے چیخے گا نہیں، پیاس لگے گی بولے گا نہیں، بھوک لگے گی آواز نہیں دے گا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹریول نہیں کر سکتا۔ صرف اس کے اندر نمو ہے، احساس نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، ایموشنز نہیں ہے، غم نہیں ہے، دکھ نہیں ہے۔ جب وہ نمو کی منزل سے آگے بڑھا اور اس کے اندر جب احساس پیدا ہوا تو یہ منزل حیوان پہ آ گیا۔ اب اس کے اندر غصہ بھی ہے، اب اس کے اندر شہوت بھی ہے، اب اس کے اندر جذبات بھی ہیں، تو یہ منزل حیوان پر آیا۔ جب حیوانی منزل سے ترقی کر گیا تو تب جا کے وہ منزل انسان پر آیا، اور انسان تب بنا جب خدا نے کہا وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، جب اس نے اپنے وجود کا نفخہ اس جسد حیوانی کے اندر پھونک دیا تو کہا کہ اب یہ اشرف مخلوقات بھی ہے، اور اس پھونک کے بعد خدا نے کہا کہ میں بہترین بنانے والا ہوں۔ جس نے جسد حیوانی کو اتنا عزیز بنا دیا، عظیم بنا دیا، تو انسان کی قیمت بنی اس روح کی وجہ سے۔ ورنہ آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہو گھوڑا بھی چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، شہوت کمال بشر نہیں، کھانا پینا کمال بشر نہیں، بچے پیدا کرنا کمال بشر نہیں۔ کمال بشر یہ ہے کہ وجود انسان میں روح پروردگار عالم ہے، نفخہ الہی ہے۔ تبھی عبادت جانور پہ واجب نہیں، عبادت انسان پر واجب ہے، کیونکہ شکر انسان نے کرنا ہے جس نے سرحد حیوانیت سے نکال کر سرحد انسانیت میں داخل کر دیا۔ تبھی کہا کہ پوری کائنات گویا تجھے سجدہ ریز ہے۔ کہ آدم کو سجدہ کون کر رہے ہیں؟ ملائک کر رہے ہیں۔ کہ مطلب پوری کائنات کس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے؟ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ یہ دانہ زمین میں ڈالتے ہو 100 دانوں میں بدل جاتا ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ سمندروں کا کھارا پانی، نمکین پانی، ایسا سلسلہ خدا نے بنایا نظام شمسی کہ ہوائیں چلتی ہیں۔ کبھی سوچا کرو کہ سمندر کا پانی نمکین ہے، اور جب پانی میں نمک ہو تو وزنی ہوتا ہے۔ اس کو اٹھانے کے لیے خدا نے سورج کی روشنی ڈالی تاکہ پانی نمک سے الگ ہو کے بھاپ بن کے اوپر جائے، پھر بادل اسے لے جائیں ایک پروسیس میں ڈالیں، ڈالنے کے بعد اسے میٹھا بنا کے زمین پہ اتارے، جس سے زمینوں کی آبیاری ہو جائے کہ یہ پانی میٹھا ہو اور انسان کے کام آ جائے۔ تو گویا پورا نظام ہستی کس کی خدمت میں لگا ہے؟ انسان کی خدمت میں لگا ہے۔ تبھی امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا اتنی قیمت انسان کی کیوں ہے؟ تو مولا نے فرمایا رب نے پوری کائنات کو تیرے لیے بنایا، لیکن اس نے تجھے اپنے لیے بنایا۔ میری قیمت اس لیے ہے کیونکہ میں دنیا کے لیے نہیں بنا، میں خدا کے لیے بنا ہوں، میں پروردگار عالم کے لیے بنا ہوں، لہٰذا یہ تمہاری قیمت ہے۔ تو میں تھوڑا سا بچوں کے لیے ایک مثال دیتا ہوا آگے بڑھوں کہ آپ ایک چھوٹا سا موبائل بھی لیتے ہو تو فیکٹری جب موبائل بناتی ہے تو موبائل کو چلانا کیسے ہے یہ سکھائے گا کون؟ فیکٹری سکھائے گی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے آپ
اپنے وجود کا کریٹر ہوں تو پھر میرے پاس اپنے وجود کی پوری معلومات ہونی چاہیے، پوری انفارمیشن ہونی چاہیے کہ مثلا آنکھ کا نظام کیسے چلتا ہے، اسٹمک کا نظام کیسے چلتا ہے، میرا دل کیسے چلتا ہے۔ حالانکہ انسان کمپلیٹلی نادان ہے اپنے جسم کے حوالے سے، نہ اسے اپنے برین کا پتہ ہے، نہ اسے اپنے جسم کا پتہ ہے۔ لہٰذا سالوں سال ڈاکٹرز پڑھتے ہیں کہ صرف آنکھ کی معلومات کے لیے زندگی کم پڑ جاتی ہے، برین کے نالج کے لیے زندگی کم پڑ جاتی ہے، کیونکہ انسان اگر اپنے آپ کریٹر ہوتا تو انسان کے پاس جسم کی کیا ہوتی؟ نالج ہوتی۔ انجینئر ہے تو اسے گھر کی نالج ہے، ڈاکٹر ہے تو بدن کی نالج ہے۔ تو اگر میں نے بدن بنایا ہے تو میرے پاس بدن کی نالج ہونی چاہیے۔ تو کمپنی اگر موبائل بناتی ہے تو اس کے پاس نالج ہے کہ یہ موبائل آن کیسے ہوگا، یہ موبائل آف کیسے ہوگا، والیوم اپ کہاں سے ہوگا، والیوم ڈاؤن کہاں سے ہوگا۔ ہاں میں خریدار ضرور ہوں، اب مالک تو بن گیا، لیکن میرے پاس معلومات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ موبائل میں نے خریدا ہے، اب جہاں سے چاہوں آن کر دوں، تو کمپنی کہے گی ہے تیرا، لیکن آن وہیں سے ہوگا جہاں میں نے سسٹم رکھا ہوا ہے، آف بھی وہیں سے ہوگا جہاں میں نے سسٹم رکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ ضرورت مجھے سیکھنے کی ہے کہ موبائل چلانا کیسے ہے، اور سکھانا کس نے ہے؟ کمپنی نے سکھانا ہے، کیونکہ کمپنی اس کی کریٹر ہے۔ لہٰذا بڑی سے بڑی پروڈکٹ بھی آپ لیتے ہیں، اس کے سائڈ میں گائیڈ بک ضرور ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ ٹی وی لے کر آ جاؤ، کوئی مشین لے کر آ جاؤ، واشنگ مشین لے لو، کوئی بھی چیز آپ لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیپر ہوتا ہے جسے گائیڈ بک کہا جاتا ہے، یا چھوٹی سی فائل ہوتی ہے موبائل کے اندر کہ آپ نے اس کو چلانا کیسے ہے۔ تو لہٰذا کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پروڈکٹ کی گائیڈ لائن دے کہ میں نے اسے چلانا کیسے ہے۔ تو عقل یہ کیسے مان لے کہ چھوٹا سا پروڈکٹ کمپنی بنائے، وہ گائیڈ لائن دے، اور خدا اتنا بڑا پروڈکٹ بنائے، اتنا بڑا بشر بنا دے، اور ہمیں کہہ دے کہ میں کوئی گائیڈ لائن نہیں دوں گا، تو جانے تیرا کام جانے۔ یہ تو وہی عقیدہ مسلمانوں کا ہوا، اتنی محنتیں کر کے دین اسلام رسول دے، اور آخر میں کہے تم جانو، اور تمہارا کام جانے، اپنے آپس میں ہی کسی کو چن لو۔ تو یہ سوچ تھی، اس کا نتیجہ آج کا مسلمان ہے۔ لیکن اگر سوچ وہ تھی کہ گائیڈ لائن کون دے گا؟ پروردگار عالم دے گا، پھر اس کا نتیجہ حسین ابن علی ہوتا ہے، اس کا نتیجہ حسن ابن علی ہوتا ہے، اس کا نتیجہ آج کے بہادر شیعہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ جہاں گائیڈ لائن ہوتی ہے وہاں ہدایت ہوتی ہے، جہاں گائیڈ لائن نہیں ہوتی وہاں ضلالت ہوتی ہے۔ تقاضا عقل کا یہ تھا کہ چھوٹا سا موبائل، چھوٹی سی مشین ہو، گائیڈ لائن کا ہونا ضروری ہے۔ اتنا بڑا پروڈکٹ خدا بنا رہا ہے جس انسان کا نام دے رہا ہے، اس انسان کے لیے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہو کہ میں نے اپنے بدن کو چلانا کیسے ہے، میں نے اپنی فکر کو استعمال کیسے کرنا ہے، میں نے اپنی زبان کو استعمال کیسے کرنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا، تو گائیڈ لائن کا ہونا ضروری تھا۔ تو یہ ممکن نہیں تھا کہ بنانے والا بنائے تو صحیح پر گائیڈ لائن نہیں دے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں اس نے بنایا بھی تھا، اس نے گائیڈ لائن بھی دی تھی۔ کبھی گائیڈ لائن کا نام تورات تھا، کبھی انجیل تھا، کبھی زبور تھا، کبھی قرآن تھا، وہ تمہیں ساری گائیڈ لائنیں دے رہا تھا۔ جو بنانے والا تھا وہ گائیڈ لائن بھی دے رہا تھا۔ تو خدا نے ہمیں بنایا بھی اور کتاب ہدایت بھی دی۔ تو جو قرآن ہے وہ انسان کے وجود کی کتاب ہے کہ میں نے اس بدن کو چلانا کیسے ہے، میں نے اپنی فکر کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ مولانا گائیڈ لائن ہے، گائیڈ بک ہے، پھر ہدایت میں کمی کیوں ہے، پھر بشر ہدایت کیوں نہیں لے رہا؟ تو جس طرح ایک کمپنی پروڈکٹ اور گائیڈ لائن دیتی ہے، تو میرا ایک سوال ہے، مثلاً آئی فون ہے یا سیمسنگ ہے، کوئی چائنا کا پروڈکٹ ہے، کوئی یو ایس اے کا پروڈکٹ ہے، تو ہر ملک جو گائیڈ بک لکھتا ہے وہ اپنی لینگویج میں لکھتا ہے، مثلاً انگلش میں لکھ لیا۔ اب موبائل خریدا مثلاً ڈی آئی خان کے کسی چھوٹے سے گاؤں کے بندے نے جسے انگلش آتی ہی نہیں، لیکن موبائل تو ضرورت ہے اس کی۔ کسی چائنیز نے لے لیا، انگلش آتی ہی نہیں، ضرورت تو ہے۔ آپ نے کوئی چائنیز گاڑی لے لی لیکن آپ کو چائنیز پڑھنا نہیں آتی، لیکن گاڑی تو چلانی ہے۔ تو اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بنانے والے کی ذمہ داری ہے۔ میرا کام نہیں کہ میں آپ کی لینگویج سیکھوں۔ آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہو، آپ کا کام ہے کہ میرے لیے آسان کرو، آپ کا کام ہے کہ میرے لیے ہدایت کو اتنا آسان کر دو کہ میں ہدایت تک پہنچ جاؤں۔ تو یہ عقل کا تقاضا تھا۔ اس نے گائیڈ بک لکھی اور کہا کہ پڑھو،
لیکن اگر پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہ آئے تو کمپنی نے کچھ ہیلپ نمبرز دے دیے جسے آپ ہیلپ لائن بولتے ہو کہ اگر میرا پروڈکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا، گائیڈنس سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ نمبر ہے، نمبر ملا دو، وہاں پہ وہ بندہ تمہیں تمہاری لینگویج میں سمجھائے گا۔ ہر ملک میں اپنے انہوں نے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ تجھے بتائے گا کہ موبائل کیسے چلانا ہے، وہ تجھے سکھائے گا کہ اس بٹن کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے خدا گائیڈ بک تو دے پر ہیلپ لائن نہ دے؟ گائیڈ بک تو دے پر ہیلپ لائن نہ دے۔ تبھی رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک گائیڈ بک ہے، دوسری ہیلپ لائن ہے۔ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو 12 سے پوچھنا، یہ تجھے بتائیں گے کہ قرآن کی آیت کہنا کیا چاہتی ہے، قرآن کی آیت سمجھانا کیا چاہتی ہے۔ جب میں نے کسی مجلس میں یہ پڑھا تو برادر اہل سنت کھڑے ہو گئے کہ قبلہ بات تو بڑی عقلانی ہے، بات تو بڑی لوجک ہے، یہ کتاب بھی دی ہے، ہیلپ لائن بھی دی ہے، کہ جب یہ سب کچھ تھا تو پھر فرقے اتنے زیادہ کیوں ہیں کہ یہ بریلوی ہے، یہ حنفی ہے، یہ شیعہ ہے، کہ جب کلیئر ہے کہ گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ رونگ نمبر ملا رہے ہو۔ بھائی کمپنی آئی فون کی ہو، نمبر سیمسنگ کا ملاؤ، ہدایت نہیں ملے گی۔ میں نے کہا چھوٹی سی مثال دوں، یہ نمبرز کا چکر بڑا عجیب ہے، اگر انسان نمبر صحیح کرے تو ہدایت مل جاتی ہے۔ میں نے کہا مثلاً میرا فون نمبر ہے 0306، اور آپ جب نمبر میرا ڈائل کرو، ایک نمبر ادھر سے ادھر کرو، زیادہ نہیں، ایک نمبر، صرف ایک نمبر یہاں سے وہاں کرو۔ میں نے کہا تجھے مولوی نہیں ملے گا، اور تو پہلے کو چوتھے پہ رکھے گا، تجھے خدا کیسے ملے گا؟ ہدایت تبھی ملتی ہے کہ انسان جو خدا نے کہا، جو گائیڈنس پروردگار عالم نے دی، اگر انسان اسی پہ چلتا تو انسان کی دنیا بھی کامیاب ہوتی، انسان کی آخرت بھی کامیاب ہوتی۔ تو خدا کی طرف سے کوتاہی نہیں ہے، یہ امت کا مسئلہ ہے۔ کبھی بنو امیہ کا نمبر ملاتی رہی، کبھی بنو عباس کا نمبر ملاتی رہی، کبھی بن سلمان کا نمبر ملاتی رہی، کبھی عجیب غریب لوگوں کے نمبر ملاتی رہی۔ تو ہدایت خدا سے چاہیے، نمبر شیطان کا ملا رہے ہو تو بندے خدا کبھی تجھے ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو دین اسلام جیسا حسین دین آپ کو نظر نہیں آئے گا، بہترین دین جو انسان کو گائیڈنس دیتا ہے۔ آج کیونکہ آخری مجلس ہے اور یہاں کا المیہ یہ ہے کہ مجلس ہے مغرب سے پہلے، تو زبردستی ہمیں ختم کرنی پڑتی ہے، ورنہ اگر مغرب کے بعد ہو تو ایک اختیار ہوتا ہے ہمارے پاس، تو لہٰذا زیادہ عرائض آپ کی خدمت میں رکھ بھی نہیں پاتے۔ آج تھوڑا سا کیونکہ آخری مجلس ہے اور میرے پاس 15 منٹ ٹائم ہے ابھی، تو تھوڑا حکمت دین پہ، کیونکہ جہاں آپ رہتے ہیں اگر ہماری نسلیں حکمت کو سمجھ جائیں، دین میں آج کیونکہ آہستہ آہستہ دین ختم ہوتا جا رہا ہے، اور دین کے ختم ہونے کی وجہ بھی مولویوں کا دیا ہوا دین ہے۔ کچھ دین جو ہمیں ملا ہے وہ حقیقت میں ناب محمدی نہیں ہے، وہ دین خالص نہیں ہے۔ اور جب دین نہ خالص ہو، آپ دیکھیں کرسچینٹی کس طرح ختم ہو گئی۔ آج تعجب ہوتا ہے جب ہم یورپ کے وزٹ پہ جاتے ہیں، جس طرح پاکستان میں ہر دوسری گلی میں مسجد ہے، جب اذانیں آتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ سارے مؤذن آپس میں لڑ رہے ہیں، اتنی اذانیں آتی ہیں، ہر دوسری گلی میں مسجد ہے۔ اسی طرح آپ جرمنی چلے جائیں، آپ روم چلے جائیں، آپ اٹلی چلے جائیں، آپ اسپین چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ہر دوسری گلی میں چرچ ملے گا، لیکن چرچ میں جانے والے نہیں ملیں گے۔ تو چرچ کا وجود بتاتا ہے کہ یہ سوسائٹی کتنی دیندار تھی۔ جب ہر دوسری گلی میں چرچ ہے، اس کا مطلب نیڈ تھی، یہ جاتے تھے چرچوں میں، لیکن آج ان کی نسلیں چرچ میں نہیں جا رہی۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جس طرح میں ترکی گیا تو وہاں مسجدیں بہت تھیں، لیکن مسجدوں میں جانے والے بہت کم تھے۔ آج انہوں نے اپنی مسجدوں کو میوزیم بنا دیا ہے، کرسچن نے اپنے چرچ کو میوزیم بنا دیا ہے، لوگ وزٹر کے طور پہ جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کہیں یہ ہمارا فیوچر تو نہیں کہ کل ہماری نسلیں مسجدوں کو میوزیم کے طور پہ دیکھیں، مسجدیں بنی ہوئی ہوں اور جانے والے نہ ہوں۔ اس کا سبب خود کرسچینٹی تھی
کیونکہ دین میں اتنا بگاڑ پیدا کر دیا کہ مثلاً ان کے پادری شادی نہیں کرتے تھے، دین میں رہبانیت لا دی، کسی کی بیوی مر گئی تو دوسری شادی بھی۔ یہ پروٹیسٹنٹ کیوں نکلے؟ یہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا کس کے اگینسٹ؟ اپنی شریعت کے اگینسٹ۔ آج کئی نسلیں جب دین سے بیزار ہو جاتی ہیں تو ہم لفظ پروٹیسٹ استعمال نہیں کرتے، مرتد بول دیتے ہیں، ملحد بول دیتے ہیں، ایتھیس بول دیتے ہیں کہ بچہ مسلمان کا ہے لیکن دین سے کیا ہو گیا ہے؟ باغی ہو گیا ہے، نکل گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دین میں حکمت نہ ہو یہ دین بت پرستی والا دین بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا، اگر فطرت اسلام ہے تو اس کی فطرت دین سے ملنی چاہیے، پھر یہ نماز سے بیزار نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ خاتون حجاب سے بیزار نہیں ہونی چاہیے، پھر باپ کو اتنی محنت نہیں کرنی چاہیے اسے سمجھانے کے لیے کہ بیٹی حجاب کرو، پھر سو بار مولانا سمجھائے کہ آپ کے بال نہیں نظر آنے چاہیے، سو بار وہ خوفناک حدیثیں سنائے تب جا کے یہ خاتون کیا کرے؟ تھوڑا بہت حجاب کر لے، تب یہ بچہ تھوڑی بہت مسجد و مجلس میں آ جائے، تب اس کے وجود میں تھوڑا بہت غیرت کا لقمہ آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم فطرت سے کیا ہو رہے ہیں؟ دور ہو رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کی حکمت لوگوں کو نہیں بتائی۔ رسول خدا جب دین اسلام کو پہنچانے کے لیے تو اللہ نے ڈیوٹیز بتائی ہیں۔ سورہ جمعہ آپ پڑھیں کہ رسول کو ہم نے کیوں بھیجا؟ بعث فی الامین رسولا، ہم نے رسول کو بھیجا، پہلا کام کیا کرے؟ یزکیہم، لوگوں کا تزکیہ کرے۔ ہم نے اپنے بچے کا تزکیہ کیا نہیں، ہم اسے علم دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ مجھے پانی تو دیں پر برتن دھوئیں نہیں، تو میلے برتن میں اچھے سے اچھا پانی ڈالو گے، پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ آب زمزم بھی ڈالو گے میلا ہو جائے گا۔ فرمایا پہلی ڈیوٹی یہ ہے یزکیہم، ان کا تزکیہ کرو، ان کو صاف ستھرا کرو، انسان کو اخلاق سکھاؤ، انسان کو تربیت سکھاؤ، انسان کو اپنی معرفت دلاؤ۔ اس کے بعد اسے کیا دو؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کا علم دو، علم دین دو، اور صرف علم نہیں دو، علم کے ساتھ ان کو کیا دو؟ حکمت بھی دو۔ ایسے مسلمان تھے جو زاہد بھی تھے، مطلب تزکیہ بھی تھا، متقی پرہیزگار۔ خوارج بڑے تزکیہ یافتہ لوگ تھے، زاہد، عابد، غیبت نہ کرنے والے، جھوٹ نہ بولنے والے، مصلی، نماز شب پڑھنے والے، علم بھی تھا ان کے پاس، صاحب علم بھی تھے۔ ابن عباس جا کے ان سے باتیں کر رہے ہیں، امیر المومنین سوچ رہے ہیں کہ حدیث سے کلام کیا جائے یا قرآن سے کلام کیا جائے۔ حافظ حدیث بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، لیکن کس چیز سے خالی تھے؟ حکمت سے خالی تھے۔ فرمایا علی میں شہر علم ہوں اور تو دروازہ ہے۔ پھر فرمایا علی میں شہر حکمت ہوں، تو اس کا دروازہ ہے۔ جہاں حکمت نہیں وہاں دین بت پرستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اکثر لوگ لکیر کے فقیر ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں چیزیں واضح ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر برادران اہل سنت نماز پڑھتے وقت شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں سوچا میں کیوں اوپر کر رہا ہوں۔ آج کل تو خواتین بھی اوپر کرتی ہیں، وہ فیشن آ گیا ان میں۔ سنت مردوں کی تھی لیکن یہ تقریباً پاکستان میں ٹخنوں سے اوپر ایک نیا فیشن آ گیا ہے، وہ سنت چلی گئی ہے عورتوں کے اندر۔ اب انسان سوچے کہ میں ٹخنوں سے اوپر شلوار کیوں کر رہا ہوں؟ اچھا خاصا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو فوراً آ کے، اب یہ لکیر کا فقیر ہے، کہتا نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ بھائی آپ کیوں کر رہے ہو؟ اگر بیک گراؤنڈ نہیں پتا اس کا مطلب مجھے اس عمل کی حکمت کا نہیں پتا۔ حکمت نہیں پتا تو میں کر کیوں رہا ہوں؟ امیر المومنین کے پاس ہے، یا علی آپ رسول کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم نے کہا کون سی سنت؟ کہ رسول نے فرمایا تھا اپنی داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہیں کرو، اپنی داڑھیوں کو خضاب کرو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اہل حدیث یا بعض ایسے لوگ وہ داڑھیاں لال ہوتی ہیں ان کی، وہ خضاب کرتے ہیں، ہنا اور مہندی لگا دیتے ہیں، لال لال داڑھیاں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس کی سنت ہے؟ سنت ہے۔ اور ہمارے مجتہدین کو دیکھتے ہیں سفید داڑھیاں کا، دیکھو یہودیوں جیسے ہیں یہ لوگ، رسول نے فرمایا تھا داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہیں۔ یہ اعتراض امیر المومنین پر بھی کیا، آگے لال لال داڑھیوں والے، امیر المومنین آپ رسول کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امام نے کون سی سنت کا؟ رسول نے فرمایا تھا داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح۔ امام نے فرمایا حکمت تو سمجھو، بس رسول نے کہہ دیا کیوں کہا یہ نہیں سمجھ رہے، جب تک مسلمان کیوں تک نہ پہنچے۔ امیر المومنین نے فرمایا جب رسول خدا نے کہا تھا یہودی تعداد میں زیادہ تھے، مثلا آپ سمجھو 500 یہودی ہیں ایک شہر میں، اور کتنے مسلمان تھے؟ 10 مسلمان تھے۔ اب مسلمان بھی داڑھی رکھے ماشاءاللہ، یہودی بھی داڑھی رکھے، تقریباً آپ دیکھتے ہیں بڑے سملر ہیں ان کی داڑیاں اور ہمارے علماء کی داڑیاں، وہ بھی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، مسلمان کو بھی کہا کہ داڑھی رکھو۔ اب وہ 500 داڑھی والے نکلے، سفید داڑیاں،
یہاں 10 داڑیوں والے نکلے، سفید داڑیاں، جب یہ ان سے ملے تو آپس میں کیا ہو گئے؟ مکس ہو گئے، تو ایسے لگا کہ یہ 10 بھی کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا تم اپنی داڑیوں کو رنگ کرو تاکہ یہ 10 سب میں نظر آئیں۔ اس کی مثال میں شیعوں کے لیے اس طرح دوں گا کہ پاکستانی شیعہ، انڈیا کا مجھے نہیں پتا، پاکستانی شیعہ اپنے گھروں پہ علم لگاتا ہے، تو ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے گھر پہ علم ہو، حالانکہ علم لگانا کوئی شیعہ کی نشانی نہیں ہے، ہم لگاتے ہیں۔ ایرانی شیعوں کے گھروں پہ علم نہیں، بحرینی شیعوں کے گھر پہ علم نہیں، عراقی شیعوں کے گھر پہ علم نہیں، لبنانی شیعوں کے گھر پہ علم نہیں۔ اب آپ کہیں گے ہم کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ ایران میں شیعہ علم لگائے کیوں؟ سارا مشہد شیعہ، سارا تہران شیعہ، ہم رہتے ہیں اہل سنت کے بیچ میں، 500 گھر سنیوں کے، 10 گھر شیعوں کے۔ اب میرے اوپر ہے کہ میں اظہار وجود کروں، وہ مجھے دبانا چاہتا ہے، میں خود کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو یہاں آپ پنجاب سے جیسے سندھ میں آؤ گے، روہڑی میں داخل ہوگے، رات کا اگر وقت ہوگا، وہ 500 گھر کسی کو نظر نہیں آتے، پر 10 گھر علم والے ہر کسی کو نظر آتے ہیں۔ کالا لباس کیوں پہنتے ہیں ایام اعزاں میں؟ تاکہ ڈیفرنٹ کلر ہو اور پتا چلے یہ شیعہ ہے۔ کالا لباس والا محرم میں کیا ہوتا ہے؟ شیعہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لگتا ہے بھائی جیسے محرم آتا ہے تو خود بولتے ہیں، ایسے لگتا ہے پورا پاکستان کیا ہے؟ شیعہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن کالے رنگ کی وجہ سے ہر جگہ آپ اظہار وجود کرتے۔ نبی نے ٹیکنیک بتائی اظہار وجود کے لیے، کہا کہ بھائی 10 ہو اور وہ 500 ہیں، لہٰذا تم اپنے داڑیوں کو رنگ کرو تاکہ یہ 10 پہچانے جائیں۔ امیر المومنین نے مسکرا کر کہا اب رنگ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، وہ تعداد میں کیا ہیں؟ کم ہیں۔ حکمت سے آری مسلمان۔ اب یہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کا فلسفہ آپ جا کے پڑھ لیں۔ کپڑا بڑا مہنگا تھا حجاز میں، جو امیر لوگ تھے وہ کپڑا پہنتے تھے، غریب بیچارے جو مسلمان تھے جناب بلال جیسے کپڑا نہیں تھا۔ یہ مہاجرین انصار آپ پڑھیں گے، یہ جو مہاجرین تھے بہت غریب تھے، انصار نے اپنا ایک طبقہ ان کو رہنے کے لیے دیا اور بعد میں انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی بعض لوگوں کی۔ تو غریب تھے، بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو امراء تھے، امیر تھے، ریاکاری کے لیے عرب جب اپنی امیری دکھاتا تھا تو جو دشداش، جو جبہ پہنتا تھا، یہ عربی لباس ہے، یہ بڑا لمبا، پیچھے سے اس کا کپڑا لمبا رکھتا تھا، اور جب آتے تھے تو مطلب ایک تو کپڑا مہنگا، لیکن صاحب کون ہیں؟ امیر ہیں، تو یہ دکھاتا تھا کہ میں اتنا امیر ہوں کہ میں ایکسٹرا کپڑا بھی پھینک رہا ہوں۔ عمانی خواتین آپ نے دیکھی ہوں گی، ان کی چادریں پیچھے سے رینگتی ہوئی جاتی ہے، وہ پرانی صفت ہے کہ مطلب یہ امیری کی نشانی ہے، یہ ریاکاری کی نشانی ہے۔ تو یہ جیسے آتے تھے، دوسروں کے پاس کپڑا نہیں اور یہ اتنا لمبا کپڑا، تو نبی نے فرمایا کل سے جب آؤ تو نیچے سے اتنی کٹائی کرنا کہ تمہارے ٹخنے نظر آئیں، کہ کل مسجد میں آ کے ریاکاری بند، یہ اللہ کا گھر ہے، یا امیروں والے چوچلے نہیں کرنا۔ سب کو کہا کہ کیا کرو، اب یہ ان کے لیے بڑی چیز تھی کہ رسول کا حکم تھا، لہٰذا ان سب نے کیا کیا؟ کٹائی کر دی۔ تو اصل حکم یہ تھا کہ ریاکاری نہ کرو۔ اب وہی جناب $50,000 کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، گردن میں سونے کی چین لگائی ہوئی ہے، ششکے وشکے دکھا رہا ہے، لیکن جیسے نماز میں آیا ٹخنوں سے اوپر کر دیا۔ اصل جو حکمت اس کی طرف توجہ ہے ہی نہیں، کہ جب اللہ کی دربار میں آؤ ریاکاری حرام ہے، شوبازی حرام ہے، ساری شوبازیاں اپنی جگہ پر ہیں، بس انہوں نے صرف وہ ٹخنوں والی لے لیا۔ اور بعض اوقات کہتے ہیں نبی کے زمانے میں یہ تھا، شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی۔ میں نے کہا نبی کے زمانے میں شلوار تو تھی ہی نہیں، یہ معاملہ جبے کا تھا، دشداش کا تھا۔ آج بھی چلے جاؤ دبئی وبئی میں، عرب کہاں شلوار پہنتے ہیں؟ وہ دھوتی ٹائپ پہنتے ہیں، گھٹنے تک وہ چیز پہنتے ہیں، آج بھی ان کا یہ رواج نہیں ہے۔ تو اصل حکمت کو انسان اگر نہ پکڑے تو شکر خدا کرو، شہر حکمت بھی تیرے پاس ہے۔ ہر شے کی حکمت ہے، جو شریعت نے حلال کیا آپ اسے سائنٹیفکلی حرام نہیں قرار دے سکتے، یہ چیلنج ہے پورا۔ سور حرام ہے، آپ جا کے سائنٹیفکلی دیکھیں کہ سائنس بھی بولتی ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس کو آپ کمپیئر کریں بکرے کے گوشت سے، دمبے کے، جتنا حلال گوشت ہے سب کو، آج تو AI کا زمانہ ہے نا، آپ لکھیں کہ کون سا میٹ زیادہ بینیفیشری ہے، وہ بتائے گا کہ اس میٹ کے زیادہ فائدے ہیں۔ شراب حرام ہے، جتنے ڈاکٹرز کی آپ ریسرچ پڑھیں گے، شراب انسان کے جسم کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے، یا جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے۔ جاپان دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک
2018 या 19 में सबसे ज्यादा सुसाइड उस मुल्क में मोर देन 18,000 लोगों ने सुसाइड किया। जब पैसा भी है, माल भी है, दौलत भी है, नौकरी भी है, सब कुछ है, लेकिन सुसाइड कर रहे हैं। ब्लड टेस्ट लिया तो अक्सर किस हालत में थे? शराब के आलम में थे। जितने गुनाहों की जड़ें हैं उसको आप देखते हैं शराब हैं। सैटरडे संडे नाइट आप देखते हैं, किसी हम ग्लासगो में गए थे कि होटल में स्टे था और उसके बाद मजलिस थी। जब हम मजलिस के लिए जा रहे थे सारे सूटेड बूटेड, ऐसे लगा कोई डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं, वेल ड्रेस्ड लोग खड़े हुए थे, पढ़े लिखे लोग हैं। हमने कहा मजलिस पढ़ के वापस आए, सारे पढ़े लिखे ज़मीन पे पड़े हुए थे, कोई इधर गिरा हुआ है, कोई उधर गिरा हुआ है, समझ नहीं आ रही थी। इंसान अपने वक़ार को क्या कर देता है? खो देता है। अक्सर रेप केसेस जो सबमिट होते हैं उसी में होते हैं, क्योंकि इंसान नशे में होता है, किसी ने किसी के साथ ज्यादती करी, फिर होश में आता है तो जाके रिपोर्ट लिखवाता है कि जनाब मेरे साथ ये ज्यादती हो गई। तो अक्सर इंसान तबाही में जाता है। किस चीज़ की वजह से? यानी इम्पॉसिबल है, जो खुदा ने हलाल किया आप उसे साइंटिफिकली हराम नहीं कर सकते, जो खुदा ने हराम किया आप उसे साइंटिफिकली हलाल नहीं कर सकते। थोड़ा सा सोचेंगे आपको पता चलेगा। आज थोड़ा सा मैं हिजाब पे बात करूं, ताकि यहाँ फुकदान हिजाब बहुत ज़्यादा है, ताकि बच्चियों को, माओं को, बहनों को फिलोसॉफी ऑफ हिजाब का पता चले कि इस्लाम ने हिजाब वाजिब क्यों करार दिया। मर्द के बाल में भी अट्रैक्शन नहीं, औरत के नाखून में भी क्या है? अट्रैक्शन है। तो जब एक वजूद की डिमांड है तो खुदा कहता है उस वजूद को ज़ाया नहीं करो, अपने आप को सस्ता नहीं समझो। अब यहां पे दो फिलोसॉफीज हैं। अभी एआई का ज़माना है, चीज़ें बड़ी आसान हैं। एक बच्ची स्कूल जाती है, छोटी सी बच्ची है, 5वीं क्लास में, 3री क्लास में, 4थी क्लास में। कभी सोचा कि क्या साइंस है कि ये बच्ची जब स्कूल जाती है इसने स्कर्ट पहनना है? वाह, मतलब बचपन से इसको कम से कम ड्रेस पहनाई जाती है। -10 भी होगा तो खातून ने कम से कम कपड़े पहने होंगे और मर्द कवर्ड होगा। मतलब ये क्या साइंस है कि मर्द कवर्ड होना चाहिए और औरत को कवर्ड नहीं होना चाहिए? क्यों कम लिबास औरत के लिए रखा गया, मर्द के लिए ज्यादा? इसकी क्या साइंस है? हालांकि साइंटिफिकली औरत का जिस्म, उसका जो टेम्परेचर है, मर्द का टेम्परेचर ज्यादा होता है, औरत का टेम्परेचर कम होता है। तो जिसका टेम्परेचर कम है उसको ज्यादा लिबास पहनना चाहिए, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसको कम लिबास पहनना चाहिए। लेकिन यहां अपोजिट है। क्योंकि आप, हालांकि यही क्रिश्चियंस आज से 100 साल पहले जाओ इनका लिबास ऐसा नहीं था, 150 साल पहले जाओ इनका लिबास ऐसा नहीं था। क्यों है? क्योंकि अभी आप कैपिटलिज्म में रहते हो। कैपिटलिज्म का मतलब यह है कि इन्होंने क्या करना है? कारोबार करना है। वन ऑफ द रीजन जो इन्होंने बताया कम लिबास का, ये पूरी जो मेकअप इंडस्ट्री है ये किस बेस पे चलती है? खवातीन के बेस पे। क्योंकि खुदा ने औरत की फितरत में जीनत रखी है, ये उसकी फितरत में है। आपकी बच्ची जैसे 8-9 साल की होगी, वो फौरन चूड़ियां पहनना पसंद करेगी, बालियां पहनना पसंद करेगी, ऑटोमेटिकली उसका दिल होगा मैं श्रृंगार करूं। ये अल्लाह ने क्या रखा? उसकी फितरत में रखा है। क्योंकि औरत एक नाजुक वजूद, खूबसूरत वजूद है, खुदा ने उसकी फितरत में रखा है कि उसकी फितरत में वो नाज करे, नखरा करे, अपने वजूद को बनाए। मैंने उस दिन कहा था औरत मजहरे जमाल खुदा है, मर्द मजहरे जलाल खुदा है। अल्लाह ने अपनी जमाली सिफात उसके वजूद में रखी है। कहते हैं कम से कम लिबास इसलिए पहनाते हैं कि एक तो उनको पता है कि औरत जज्जाब है, किसके लिए? मर्द के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मर्दों को अपनी तरफ क्या करे? अट्रैक्ट करे। इस्लाम कहता है ज्यादा से ज्यादा नहीं, एक ही वजूद के लिए अट्रैक्शन पैदा करो और वो तुम्हारा शोहर है। खुद को सस्ता नहीं बेचो। ये मर्द तुम्हारा रिश्ता लेने आएगा, तुम मर्द का रिश्ता लेने नहीं जाओगी। उस मोहब्बत के नतीजे में, जिसको हक महर बोला जाता है, महर कहते हैं मोहब्बत को, अगर तुम उसे मोहब्बत दोगी तो तुम अपना हक उससे लोगी, और जो हक तुम मुतय्यन करोगी ये पाबंद है तुझे वो हक क्या करे? अदा करे। इज्जत के साथ तुम्हारे साथ शादी करेगा और अपने घर में ले जाके तुम्हें रुखसत करेगा। एक तो रीजन वहां पे बेहयाई का रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा मर्दों को अट्रैक्ट करे, और कहा कम लिबास इसीलिए पहनाया जाता है क्योंकि जब बाल नजर आएंगे तो जाहिर है जो चीज इंसान दिखाता है उस चीज के ऊपर मेहनत भी करता है। फिर वो पूरी कलर की इंडस्ट्री आ जाती है कि बालों का रंग कैसा होना चाहिए, करली होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, फ्लैट होने चाहिए, एक पूरी इंडस्ट्री निकल आती है कि जब ये अपनी बॉडी को दिखाएगी तो फिर स्किन केयर, फिर हेयर रिमूवल, फिर ये सारी क्रीमें, एक पूरी इंडस्ट्री आ जाती है। किसी ने ट्रंप से कहा था कि ये अमेरिका में मुसलमान औरतें हिजाब करती हैं, तो ये कभी कभी सीधी बातें भी कर देता है, दिल में तो कुछ रखता ही नहीं है। उसने कहा मैं औरत होता तो मैं हिजाब करता।
2.5 घंटे कौन खुद को तैयार करे। उसने कहा अब खुद जब किसी ने स्कर्ट पहननी है, अब बाल भी निकालने हैं, स्किन को भी मेकअप करना है, कि ये 2.5 घंटे मेरी बीवी आईने के सामने खड़ी होती है। मैं होता इतनी मेहनत नहीं करता, तो मैं होता तो मैं हिजाब करके निकलता, क्योंकि फिर इंसान ने इतनी मेहनत नहीं करनी। पहले मर्द जब शरीफाना कपड़े पहनते थे तो इतनी मेहनत नहीं करते थे, मर्दों के बदन पे बाल भी होते थे, हेयर्स भी होते थे। लेकिन जब से इन्होंने बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दी, शर्ट उतारना शुरू कर दी, तो मर्द भी उसी सारी इंडस्ट्री में, क्योंकि जब आप चीज़ दिखाते हो तो फिर आपको क्या होती है, दिल करता है कि खूबसूरत से खूबसूरत करके दिखाऊं। तो जब कैपिटलिज्म के आप निज़ाम में आते हो, इनका मकसद ही बिजनेस है, इनका मकसद ही यह है कि हम क्या करें, कमाएं। अब अगर औरत हिजाब में चली गई तो पूरी मेकअप इंडस्ट्री का फातिहा पढ़ना पड़ेगा। पूरी इंडस्ट्री, तब दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है मेकअप इंडस्ट्री, कि औरत अगर मेकअप नहीं करेगी, अब मेकअप करती किसके लिए, कहा इसने दिखाना है खुद को। और इस कदर औरत उस दिखाने के चक्कर में चली गई, मर्द के अंदर औरत के लिए अट्रैक्शन क्या हो गई, खत्म हो गई। पहले जमाने में शादियां होती थी, मर्द खुश रहते थे, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस बेचारे ने किसी औरत को देखा ही नहीं था। को नहीं देखते, सारी हिजाब करती थी, ढूंढने से भी इसको कोई औरत मिलती नहीं थी। तो पहली मर्तबा देखता था बेचारा, जब शादी की रात होती थी और उस वक्त सिंगार वो करती थी, देखता था तो वो फारसी में कहता एक दिल न सद दिल आशिक हो जाता था। अब ये दुनिया की हसीन से हसीन औरतें देख रहा है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री क्या है, हुस्न का मुकाबला होता है, 500 खवातीन, उन खवातीन में से 10 खवातीन, फिर चुन के एक खातून, फिर वो एक खातून मॉडल बनती है, फिर उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आती है। मतलब ये हसीन से हसीन चेहरे देख रहा है, हाई क्वालिटी देख रहा है। अब जब माँ कहती है बेटा रिश्ता लेने जा रही हूँ, कैसा हो, अब वो हाई क्वालिटी जहन में है ना, आँखें ऐसी हों, रंगत ऐसी हो, कद ऐसा हो। अब इसने इतनी हाई क्वालिटी बना दी, अब जाहिर है भाई उन्होंने भी 500 में से 10 चुनी थी। अब दुनिया में सारी तो ऐसी नहीं है, तो एक तो उसने वैरायटी इतनी देख ली है कि वो घर की बीवी इसको अच्छी भी नहीं लगती है। मतलब इंसान डे बाय डे हसरत में जा रहा है, डे बाय डे हाई डिमांड में जा रहा है, लिहाजा घरों के अंदर वो सुकून क्या हो जाता है, तबाह हो बर्बाद हो जाता है। अब ये यूके की रिसर्च आई है कि वहां पे तकरीबन 18 से 30 इयर्स की जो बच्चियां हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन पाया जा रहा है, एंजाइटी पाई जा रही है। तो उन्होंने कहा कि मसला क्या है, पैसा है, दौलत है, माल है, आज़ादी है, घूम रही हैं, क्लब्स में जा रही हैं, शराब है, सब कुछ है उनके पास, ऐशो नौश है, वजह क्या है कि ये बच्चियां डिप्रेशन में जा रही हैं। का इसकी एक ही वजह है, इंस्टाग्राम का। फिर इंस्टाग्राम का मसला क्या कि इंस्टाग्राम में जब पिक्चर लेती हैं तो फिल्टर होता है, ऑटो फिल्टर। अब जब अपनी ही फोटो ली लेकिन है फिल्टर के साथ, तो अपना वजूद बड़ा इसको क्या लगता है, अच्छा लगता है। फिर उस फोटो को अपलोड किया, अपलोड करने के बाद फिर लाइक्स आ गए, फिर लोगों ने कहा माशाल्लाह पिक्चर कितनी आपकी अच्छी है, आप कितने प्यारे लग रहे हो। अब सुबह से शाम तक अपनी पिक्चर्स, लेकिन सारी पिक्चर क्या है, फिल्टर है। कभी आते हैं ना लोग हमारे साथ भी पिक्चर लेते हैं, कभी अच्छी नहीं लग रही, बोला अब जैसे हो वैसे ही आएगी भाई, क्या अच्छी नहीं लग रही, जैसी शक्ल है वैसी आपकी आएगी। लेकिन नहीं, फिर वो स्नैप डाउनलोड करते हैं, लेकिन इसमें अच्छी आ रही है, वो अच्छी नहीं आ रही, वो मेकअप के साथ आ रही है। आप खुद को मेकअप के साथ क्यों देखना चाहते हो? लेकिन ये फितरत बशर है, इंसान को कमाल क्या लगता है, हुस्न अच्छा लगता है इंसान को, ये भी फितरत है, इसमें आपकी गलती नहीं है, फितरत है कि इंसान को हुस्न अच्छा। लेकिन इतना इस फेक में न चला जाए कि इंसान को हकीकत अच्छी न लगे। अब कहा कि इतना फिल्टर इन्होंने किया कि सुबह से शाम तक वही पिक्चर्स अपलोड, वहां से लाइक मिल रहे हैं। अब ये बच्चियां जब सुबह आईने के सामने जाती हैं और जैसे खुद को देखती हैं तो पहला सवाल करती ये कौन है, ये तो वो नहीं है जो मैंने इंस्टाग्राम पर। अब इनके अंदर एक डर आ जाता है कि भाई अब मैं बाहर निकलूंगी और किसी के साथ मिलने जाऊंगी तो वो तो कहेगा मैंने देखा कुछ और था, सामने कुछ और है। अब अपनी हकीकत को छुपाने के लिए फिर वही मेकअप इंडस्ट्री, फिर वही स्किन सर्जरीज, क्या क्या, क्योंकि सारा बिजनेस है। इंसान अपनी शक्ल से राजी नहीं है आज, कि आज फारसी में कहते हैं कि होंठों को ऊँटों की तरह बनाना, लब शुतरी बोलते हैं, कि मतलब कहां कहां इंसान जा रहा है, शक्ल से राजी नहीं, अपने चेहरे से राजी नहीं, अपनी स्किन से राजी नहीं। असल ब्यूटी जिस पे तवज्जो होनी चाहिए थी वो इंटरनल ब्यूटी थी, जो इंटरनल इंसान को राजी रखे। तुम्हारा रूह अच्छा होना चाहिए था, तुम्हारा अखलाक अच्छा होना चाहिए था। शक्ल अच्छी से अच्छी हो लेकिन अखलाक यजीद जैसा हो तो किस काम का। तो दुनिया टोटली, क्योंकि औरत को एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। जो इस्लाम से इज्जत दे रहा था उस इज्जत को छोड़ के
صرف مال و دولت کا سہارا ان کو دے کر آج کون سی انڈسٹری ہے، گاڑی کی پروڈکٹ ہے، اس کو ایڈورٹائزمنٹ کی جائے خاتون کو استعمال کیا جاتا ہے، پینے والی چیز ہو خاتون کو استعمال کیا جاتا ہے. ایون فلم انڈسٹری میں دیکھیں، اسلام کہتا ہے یہ بندہ جو تجھے دیکھ رہا ہے یہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ یہ نگاہ شہوانی سے دیکھ رہا ہے؟ تمہیں ایز اے عورت دیکھ رہا ہے یا ایز اے شہوت دیکھ رہا ہے؟ اسلام اس نگاہ کا دشمن ہے کہ عورت کو کوئی شخص دیکھ رہا ہے اس کو ایک جسمانی وجود کے طور پہ نہ دیکھے، اس کو ایک انسان کے طور پہ دیکھا جائے. لیکن آج آپ جتنی فلم انڈسٹریز ہیں آپ دیکھ لیں، اس میں مرد ایکٹر کی ایکٹنگ کی ایج 40 ایئرز 50 ایئرز 30 ایئرز ہوتی ہے، لیکن ایک خاتون تب تک ایز اے ہیروئن آتی ہے جب تک اس کا حسن باقی رہتا ہے. وہ ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ ہو، ان کی جو ایج ہوتی ہے وہ 7 ایئرز 8 ایئرز 9 ایئرز 10 ایئرز. اس کے بعد ان کو وہ ہائی لیول کی فلمیں نہیں ملتی ہیں، کیونکہ فلم میں اس کو لینے والا کس چیز کی وجہ سے لے رہا ہے؟ اس کے جسم کی وجہ سے لے رہا ہے، نہ کہ اس کے اخلاق کی وجہ سے لے رہا ہے. لیکن اللہ کی دربار میں جسموں کو دیکھا نہیں جاتا، اللہ کی دربار میں روح کو دیکھا جاتا ہے. اگر بلال جیسا رنگ کا کالا بھی ہو رسول کے سامنے عزیز ہے، اگر جون جیسا رنگ کا کالا بھی ہو حسین کے لشکر میں سپاہی بن کے ابھر جاتا ہے. وہاں اخلاق اور کردار کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، یہاں پوری نظر انسان کے اوپر شہوانی نظر ہے. یہ دنیا میں نے کسی مجلس میں کہا تھا، بڑی بڑی ایکٹریسز ہیں، کہتی ہیں بھئی قوم بڑا ہم سے پیار کرتی ہے، کسی کی 9 ملین فالوونگ ہے، کسی کی 10 ملین فالوونگ ہے. میں نے کہا کہ جرت ہے ان فالوورز میں آ کر دکھاؤ. ہاں، ایک گھنٹہ اپنے فالوورز کے بیچ میں آ جاؤ، یہ لوگ نوچ نوچ کے کھا جائیں. کیونکہ یہ فالوونگ نہیں ہے، یہ شہوانی نگاہیں ہیں، یہ ہوسران لوگ ہیں جو صرف اور صرف جسم کو تماشوں کے لیے آتے ہیں. لیکن اس دربار اہل بیت میں جو نگاہ ہوتی ہے وہ روحانی نگاہ ہوتی ہے، وہ عزت کی نگاہ ہوتی ہے، وہ فخر کی نگاہ ہوتی ہے. آؤ اس مکتب میں سیدہ فاطمہ زہرا جیسا کردار دیکھو، اس مکتب میں سیدہ زینب کبریٰ جیسا کردار دیکھو. یہ وہ کردار ہیں جنہوں نے خود کو عزیز بنایا. تا قیامت ان کرداروں کو یاد کیا جاتا ہے. کس چیز کی وجہ سے؟ شجاعت زینبی کی وجہ سے، صبر فاطمی کی وجہ سے. بی بی ام الرباب کا کردار دیکھو، کس طرح اپنے بچے کو ابا عبداللہ الحسین پہ کیا کر رہی ہیں؟ قربان کر رہی ہیں. یہ آپ کی عزت ہے. اگر میں نے شریعت کو مانا ہے میں نے پراپر ماننا ہے. حجاب کرو، پراپر کرو. یہ نہیں کہ آدھا حجاب کیا ہوا ہے، آدھا اپنے ویسٹرن لباس پہنا ہوا ہے. آج کل تو بیماری یہ ہے کہ مولانا لڑکا شادی تو کر رہا ہے لیکن کہتا ہے مجھے حجابی لڑکی چاہیے، بٹ ماڈرن لڑکی چاہیے. اب ماڈرن کا مطلب یہ ہے کہ حجاب بھی کرے لیکن میرے ساتھ مکس گیدرنگ میں بھی چلے، حجاب بھی کرے لیکن ساتھ میں ایسا تنگ لباس بھی پہنے کہ تاکہ مجھے دوستوں کے اندر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. مکس گیدرنگ اسلام میں حرام ہے. ایون دوستوں کے گھر جاتے ہیں، خواتین الگ، مردوں کی محفل کیا ہونی چاہیے؟ الگ ہونی چاہیے. سارے گناہوں کی جڑ یہ مکس گیدرنگ ہے. میں نے دیکھا، کسی ملک کا نام نہیں لوں گا، وہاں لے گئے مولانا، آئیے کھانے کی دعوت ہے، اور بڑا لوگوں نے ماشاءاللہ زیارت عاشورہ پڑھی. زیارت عاشورہ کے بعد سفرہ لگا، ادھر عورتیں اور آمنے سامنے بیٹھے ہیں، گپے مار رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. میں نے کہا زیارت عاشورہ کا تم نے ستیہ ناش کر دیا. دین اسلام کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ نماز پڑھو، لیکن بیسکس جو اسلام کی ہیں اس کا خیال کرو. اگر خدا کوئی باؤنڈری بنا رہا ہے انسان کی فطرت کو جان کے بنا رہا ہے. اگر آپ باؤنڈریز کو پامال کرو گے آپ کی نسلیں کیا ہو جائیں گی؟ تباہ و برباد ہو جائیں گی. آج جن لوگوں نے محرم و نامحرم کا خیال نہیں رکھا وہ پریشان ہیں، ان کی نسلیں تباہی میں چلی جاتی ہیں، حیا ان کی نسلوں سے ختم ہو جاتا ہے. تو جو اسلام نے لائن کھینچی ہے اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے. شریعت میرے فائدے کے لیے ہے. ایک عورت اگر اپنے حجاب کا خیال رکھتی ہے وہ معاشرے کی برائیوں سے بچی رہتی ہے. مرد کبھی بھی عورت کی طرف جرت نہیں کر سکتا جب تک عورت اس کو دعوت گناہ نہیں دیتی ہے. عورت کی ایک مسکراہٹ مرد کے اندر جرت پیدا کرتی ہے. عورت کی آواز کا ایک خاص لہن مرد کے اندر جرت پیدا کرتا ہے. لیکن عورت کو فرمایا مغرور ہونا چاہیے، جب نامحرم سے بات کرے لہجے میں سختی ہونی چاہیے. دنیا کا کوئی بھی مرد عورت کی طرف جرت کر ہی نہیں سکتا. اگر خاتون کے اندر وہ غرور والی آواز موجود ہے، وہ لہجے کی سختی موجود ہے، کوئی بھی اس کی طرف جرت نہیں کر سکتا. یہی اہل بیت کے فرامین ہیں اگر انسان اس طرح چلے. دوسرا فرمایا محرم نہ محرم، کہ مولانا یہاں کیونکہ آپ لوگ جاب پہ جاتے ہیں، اکثر خواتین بھی کام کرتی ہیں، تو ہم کس طرح اس ماحول سے بچیں؟ معصوم فرماتے ایک ہی چیز کا خیال رکھو، کبھی بھی نامحرم سے مذاق نہ کیا کر. ابتدا ایک گناہ مذاق ہوتی ہے.
ہلکا سا جوک بول دیا، آپ ہنس لیے، آپ نے ہنس کے بات کر لی، اب یہاں پہ جرت کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا، عورت کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اس کا وجود بہت زیادہ ایموشنل ہے، اس کو اپنی باتیں شیئر کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اپنی پریشانیاں بتانا اس کو اچھا لگتا ہے۔ اب مرد بزی ہوتا ہے، ظاہر ہے یا سہیلیوں سے باتیں شیئر کرتی ہے، یا کوئی جاب میں چلا گیا، کوئی اس کا کولیگ ہوگا، اس میں باتیں شیئر ہوتی، یہاں سے گناہ کی کیا ہوتی ہے؟ ابتدا ہوتی ہے۔ کہتے اپنی بیٹیوں کو اتنا پیار دو، اتنی محبت دو کہ کوئی اور بندہ پیار دے کے ان کی عصمتوں کو تباہ و برباد نہ کر دے۔ یہ والد کی ذمہ داری ہے، ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرو، کوئی کمی ان کے وجود میں رہنے نہ دو کہ معاشرے میں جا کے ان کمیوں کی وجہ سے کوئی ان کو کیا کرے؟ استعمال کرے۔ تو جب دین کی حکمتیں سمجھا دو گے اپنے بچوں کو، انشاءاللہ کبھی بھی یہ نسلیں گمراہ نہیں ہوں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اجل فرج۔ خدا عورت کو ہیرے سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، سونے سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ آج بھی مارکیٹ میں چلے جاؤ، ہیرا زمین پہ نہیں ملتا، ہاں سونا زمین پہ نہیں ملتا، ہیرا تجوریوں میں رکھا جاتا ہے، سونا تجوریوں میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ جب اس کی ڈیمانڈ ہے تو اس کے چور بھی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہاں پتھر آپ کو زمینوں پہ ملتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ خدا اس کو ایک ویلیبل وجود مانتا ہے۔ پاکستان میں ایک بدبخت ہے، ولاگز بناتا ہے، تو وہ رکشے پہ بیٹھ گیا، لڑکا ہے حالانکہ، اور اس نے اسی طرح سنت ٹخنے والی سنت پہ عمل کرتے ہوئے خواتین والی کوئی جینز پہنی اور ناخنوں پہ نیل پالش لگا لی اور تھوڑے بال بھی اس نے اتار دیے، اور رکشے سے اس نے ٹانگ اپنی لٹکائی ہوئی تھی۔ جتنے بائک پہ لڑکے جا رہے تھے وہ ٹانگ کو دیکھ کے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، اور آگے گئے تو ٹانگ عورت کی تھی اور سر جو ہے کسی جناب صاحب کا تھا، تو وہ خود پہ ہی لعنت بھیج رہے تھے کہ ہم کسے دیکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ معاشرے میں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا کہ مرد کے لیے ایک ٹانگ بھی کتنی کیا ہے؟ اٹریکشن رکھتی ہے۔ خدا نے وجود ہی ایسا بنایا ہے، تبھی اس وجود کو کیا کہا کہ اس کو کیا کرو؟ اپنی زینتوں کو چھپا کے رکھو، نامحرموں سے زینتوں کو کیا کرو؟ چھپا کے رکھو۔ دوسری چیز جو مجھے آپ کے یہاں نظر آتی ہے، ہم لباس پہ آپ لوگ غور نہیں کرتے۔ بیٹی آپ کی 5 سال کی ہے، یہاں سے آپ نے سکھانا ہے کہ خاتون بچی جو ہے، جب آپ اس کو کرتا پہناتے ہو وہ کم از کم گھٹنے تک ہونا چاہیے۔ اسلام میں مردوں کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ابا مستحب ہے پہننا۔ آج کل تو پینٹ شرٹ سارے لوگ پہنتے ہیں، مرد پہنتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کراہت ہے کہ اسپیشلی وہ ڈھیلی پینٹیں بھی ہیں، شرٹ چھوٹی ہے اور بندہ آگے ہو اور پیچھے والوں کی نماز پوری خراب ہو جاتی ہے۔ ہم نجف میں تھے تو عراقی ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے۔ ایرانی جوان تھا، وہ سجدے میں گیا تو آدھی کمر بھی اس کی نکلی ہوئی تھی، اور تو عراقی نے تو دے مارا اس کی کمر پہ، وہ بیچارے کی نماز ہی ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا نماز پڑھنے آئے، بے حیائی کرنے آئے ہو مسجد میں۔ تو لباس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کی بچیاں 7 سال سے آپ نے گھٹنے تک قمیص ہونی چاہیے۔ تنگ لباس حرام ہے، تنگ لباس حرام ہے شریعت میں، چسپاں لباس حرام ہے۔ یا 7 سال کے بعد اپنی بچیوں کو شعور دیں۔ کوئی پینٹ بھی پہنتا ہے، ویسے تو اپنا لباس بہترین لباس ہے، پینٹ بھی پہناتے تو ڈھیلی پینٹ ہو جس میں انسان کے اندام کا پتہ نہ لگے کہ مثلا سائز کیا ہے، کمر کا سائز کیا ہے، ٹانگ کا سائز کیا ہے۔ یہ حرام ہے شریعت میں اندام کو ظاہر کرنا۔ لباس ایسا پہنا ہو ایسے لگتا ہے جیسے لباس پہنا ہی نہیں ہے، پھر اس لباس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اگر حیا آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، آپ نے بچپن سے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ کئی ماؤں کو توجہ نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے خود بھی ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنے، تو جب خود ہی نہیں پہنے تو بچیوں کو کیا سکھانا ہوتا ہے؟ یا مینٹلی اتنے ویسٹرنائز ہو چکے ہوتے ہیں ہم ان ماحول میں رہتے رہتے کہ ایک طرح کے ماڈرن سلیوری، کہ ہم اس کلچر کے اتنے عاشق ہو جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں میرے بچے وہ چیز پہنے، اور انہوں نے ایسے ورڈز بنا دیے اگر آپ ویسے کپڑے پہنو کہ آؤٹ مائنڈڈ ہے اور بند دماغ کا ہے اور پتہ نہیں پرانے خیالات کا ہے، تو یہ ورڈز ہی ایسے بنا دیے کہ آپ ان ورڈز کو پسند نہیں کرتے ہو۔ تو پرانے خیالات کوئی بری چیز نہیں ہے، اقدار کا خیال رکھنا، تہذیب کا خیال رکھنا۔ یہ نئے خیالوں والے کر کیا رہے ہیں؟ پوری دنیا کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی۔ جرمنی میں بھی جلوس نکلا کہ ہمیں پرمیشن دی جائے کہ اینیمل کی انسان کے ساتھ میرج کو قانونی کیا جائے۔ اب یہ سوچا جائے اگر اس کی پرمیشن آپ دے بھی دیں کہ مرد حضرات مردوں سے شادیاں کریں اور خواتین خواتین سے شادیاں کریں، ان کیس اگر پرمیشن مل بھی جائے، ازداد نسل کیسے ہوگی؟ آپ کس کے دشمن بن رہے ہو؟
انسانیت تو دشمن، آپ کس کے دشمن بنتے ہو؟ نیچر کے دشمن بنتے. پھر میڈیکلی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کو آپ صرف میڈیکلی دیکھو، ریلیجیسلی نہ دیکھو آپ اس کو. میڈیکلی جب آپ اس کے اندر ڈیپ میں جاؤ گے تو آپ دیکھو گے واقعاً جو خدا نے حلال کیا ہوا ہے وہ میڈیکلی بھی حلال ہے، اور جو خدا نے حرام کیا ہے اس میں جو کینسر ہوتا ہے، مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، بدبختیاں ہوتی ہیں، نسل انسانی تباہ ہوتی ہے. تو ہر شے کو آپ اس طرح چلے. کم از کم آپ مسلمان ہیں تو یہ نہیں کہ صرف سر پہ دوپٹہ پہنا دیا مولانا حجاب ہو گیا. حجاب کا مطلب ایک ایسا حجاب مطلب پردہ، حجاب کے پیچھے ہو مطلب نظر نہ آئے. کیا نظر نہ آئے؟ وہ بدن کے حصے جس میں انسان کے لیے کیا ہے؟ اٹریکشن ہے. ایون باپ کے لیے بھی ہے کہ بیٹی گھر میں کیا، باپ بھی ہے تو جو اعضائے حساس ہیں وہ بھی باپ کے سامنے بھی ان اعضاء کو کیا کرنا چاہیے؟ چھپانا چاہیے. مرد ہوتا ہے. شریعت میں اتنی سختی پائی جاتی ہے. پہلے یہ ان حیا کا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن آج حجاب صرف ایک فارملٹی ہے کہ سر پہ دوپٹہ ہے اور نیچے ٹی شرٹ اور جینز پہنا ہوا ہے تو یہ کلچر ہے، پھر یہ حجاب نہیں ہے. رسول خدا فرماتے کہ مومن آیا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا؟ یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے کپڑا اتر رہا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں کینچیاں ہیں، کپڑے کو کاٹ کاٹ کے جا رہے ہیں. رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے آخری امت کی نشانی ہے، یہ آخری امت کی نشانی ہے. فرمایا آخری زمانے میں لوگ دین کو کپڑا سمجھیں گے. کیا مطلب یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کو جتنا پسند ہوگا اتنا کاٹ کے لے جائے گا. نماز نہیں پسند، نہیں پڑھوں گا، مجلس میں آؤں گا. مجلس پسند ہے، مثلا خمس نہیں پسند، نہیں دوں گا. خاتون کہے گی سارے کام کروں گی لیکن حجاب نہیں پسند تو نہیں کروں گی. کہتا نہیں، دین کپڑا نہیں ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ. یا قرآن میں ہے کہ کمپلیٹلی دین کے اندر کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو. لفظ کافہ ہے، کمپلیٹلی دین میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ آدھا داخل ہوں اور آدھا باہر ہوں. کہ یا رسول اللہ پھر مومن کیسے ہو؟ فرمایا دین کی مثال کپڑے کی طرح نہیں ہے. کیسے کپڑا؟ مثال کے طور پر آپ نے 4 میٹر کپڑا لیا، 4.5 میٹر. اب آپ کس کے پاس گئے؟ درزی کے پاس گئے. درزی کو کہا میرا ناپ لو. درزی نے ناپ لیا، کوئی قد کا بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی موٹا، کوئی پتلا. اس نے آپ کے بدن کے حساب سے کپڑے کو کیا کیا؟ کاٹنا شروع کر دیا. کہ دین کپڑا نہیں کہ آپ اپنے حساب سے اس کو کاٹنا شروع کر دو. کہ اپنے وجود کو دین کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دو. کہ نبی نے فرمایا دین کی مثال پانی کی طرح ہے. پانی بوتل میں تو شکل کیسی بن جاتی ہے؟ بوتل جیسی ہے. گلاس میں ڈالو تو شیپ گلاس جیسا، بالٹی میں ڈالو تو شیپ بالٹی جیسا. کہ جب دین میں آتے ہو تو خود کو دین کے حلیے میں ڈھالا کرو، نہ کہ دین کو اپنے حلیے میں ڈھالا کرو. یہ وہ درد تھا جو محمد اور آل محمد کا درد تھا. اس وجہ سے لوگ امیر المؤمنین سے دشمنی کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی ثقافتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، شریعت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار تھے. امام حسین کربلا کے میدان میں پہلا جملہ جو کہتے ہیں، کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا؟ مطلب مولا کہتے ہیں تمہیں پرمیشن ہے اگر میں یہ کام کروں. ایک مسلم اگر مسلم سے جنگ کر سکتا ہے تو اس چیز کی وجہ سے. تو کہا نہیں حسین ابن علی، آپ نے نہ حلال کو حرام کیا نہ حرام کو حلال کیا. کہ پھر مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ فرمایا بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کے بغض میں. دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا. السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین اصحاب حسین. سب مل کے السلام علی حسین وعلی اولاد حسین. میرا سلام ہو اس درد
بھرے منظر پہ جب جلتے ہوئے خیمے سے بی بی زینب نے امام سجاد کو نکالا تھا، وضو کرتے پانی کو دیکھتے اتنا روتے کہ وضو کا پانی بدلنا پڑتا۔ کوئی 4 سالہ بچی آتی، کہتے مومن کبھی اپنی بچیوں کو تماچے نہ مارا کرو۔ کوئی کہتا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، کہتے کربلا کے بعد میں نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا، جب تیرے جوانوں کو دیکھتا ہوں مجھے علی اکبر یاد آتا ہے۔ بازار میں جاتے لوگ اپنا گوشت چھپا لیتے، کسی نے کہا مولا اتنا کیوں روتے ہیں، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ کہنے لگے ہاں تو نے سچ کہا، شہادت میرا ورثہ ہے، لیکن لگتا ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، قرآن کہتا ہے اتنا روئے وابیضت عیناہ۔ کہ مومن جب کہ یعقوب نے یوسف کو نہیں دیکھا تھا، ایک خون بھرا کرتا دیکھا تھا، اتنا روتے تھے، بینائی چلی گئی۔ کہنے لگے میرا ایک یوسف نہیں، میرے 18 یوسف مارے گئے، کسی کے سینے میں برچھی لگی، لیکن تو نے سچ کہا شہادت میرا ورثہ ہے۔ علی اصغر کے گلے میں تیر لگنا میرا ورثہ ہے، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ ہے، چچا عباس کے بازوؤں کا کٹ جانا میرا ورثہ ہے، میرے بابا کے بدن پہ گھوڑوں کا دوڑ جانا میرا ورثہ ہے۔ لیکن آج پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا، یہ بتا کیا ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، 8 گھنٹے شرابی کی دربار میں کھڑا رہنا، کیا یہ بھی میرا ورثہ تھا؟ مومن کہتا ایک دن اچانک امام زین العابدین بازار میں آئے، میں اپنے گوش پہ کپڑا ڈالنا بھول گیا، جیسے مولا کی نگاہ پڑی زار و قطار رونے لگے، زمین پہ بیٹھے، کبھی کہتے ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا 3 دن کا پیاسا بابا۔ مومن دوڑا آیا، امام سے معذرت کی، مولا مجھے پتا نہیں تھا آپ آنے والے ہیں۔ امام نے کہا میرے کچھ سوالوں کا جواب دے۔ جی میرے مولا۔ فرمایا یہ بتا جب تو نے اسے ذبح کیا تھا کیا تو نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ کہنے لگا مولا میں مسلمان ہوں، جب ذبح کرتا ہوں پہلے پانی پلاتا ہوں۔ رو کر کہنے لگے ہائے میرا علی اصغر، 3 دن کا پیاسا بچہ ظالم نے ذبح کیا لیکن ایک بوند پانی نہیں پلایا۔ پورا بازار زاروں قطار رونے لگا۔ دوسرے سوال نے سب کو بڑا رلایا، کہنے لگا قصائی یہ بتا جب تو نے ذبح کیا تھا
کیا تو نے چھری کو تیز کیا تھا یا نہیں؟ کہنے لگا مولا مجھے پتا چھری کو تیز کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا, کہنے لگے ہائے میرا غریب بابا, وہ شمر نے خنجر کند سے وہ 7 ضربتیں چلائے تھے. آخری سوال نے پورے بازار میں کوہرام بپا کر دیا کہ قصائی بتا, جب تو اسے ذبح کر رہا تھا کوئی اور حیوان تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ شیعوں خیال کیا کرو جب قربانی کرو کسی اور جانور کے سامنے نہ کیا کرو. کہتا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں, میں نے پیچھے جا کے ذبح کیا تھا, اتنا سنا تھا زمین پہ بیٹھے. کہنے لگے ہائے میری پھوپھی زینب 70 قدموں سے دیکھ رہے تھے, وہ شمر جالسن علی صدر, یہ لئی بابا کے سینے پہ سوار تھا, فریادیں کر رہی تھی نکار. اما زہرا نے چکیا پیس پیس کے بولا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کی مظلومیت کا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. پروردگار ہم سب کو شفاعت ابا عبداللہ حسین نصیب فرما, مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری نسلوں کو سیرت علی اور آل علی پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے حاضرین ہیں اور تمام مومنین کے گھروں پر رحمت و برکت کا نزول فرما, مومنین کے جان مال ناموس اور عزت کی حفاظت فرما, بلخص دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما, مجاہدین اسلامی کی کامیابی عطا فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, جو شہداء ہیں ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما, ہمارے مولا آقا امام زمانہ کا ظہور فرما, ہم سب کو ان کے آبان اور انصار خاص میں شریک فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. I'll say.